امام اہل سنت احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ اہل حدیث جیسے ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث روایت کی ہے، جسے اس دور کے محدث الشیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث خصال لا يغل علیہن قلب مسلم ابدا، تین ایسی خصلتیں ہیں، صفات ہیں، کسی مسلمان بندے کے اندر جمع ہو جائیں تو پھر اس کا دل کبھی خیانت اور حق سے عداوت نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کا دل صاف ہو جائے گا، اس کے دل سے خیانت، عداوت یا ایسا حقد جس کی وجہ سے آدمی حق کو ٹھکرا دیتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، دل کا میل صاف ہو جائے گا۔ تین چیزیں ہیں، تین صفات ہیں مسلمان کی۔ پہلی صفت بتائی اخلاص العمل للہ عز وجل، اخلاص العمل للہ، کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ جتنے بھی لوگ پہلے گزرے ہیں سب کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنے عمل کو، اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، یکسو ہو کر، ذرا بھی کسی باطل اور گمراہی کی طرف مائل نہیں ہونا، حق پر ثابت قدمی کے ساتھ، سنت پر قائم رہتے ہوئے، توحید پر ثابت قدم رہتے ہوئے، بدعت اور شرک کی طرف ذرا بھی مائل نہ ہو، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو خالص کر لو۔ اسی بات کا حکم ملا ہے تمام امتوں کو۔ یہی وہ صفت ہے مسلمان کی جو اس کے دل کو برائی سے، میل سے پاک کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کو ان صفات میں شمار کیا ہے جن سے بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لینا۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس عظیم حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ تین جو صفات ہیں اس حدیث میں، اس میں پورے کا پورا دین کا اصول دین جمع ہو گئے ہیں، اور دین کے تمام قواعد جمع کر دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب عمل جو ہے وہ ظاہر عمل بھی ہے اور باطن بھی ہے، دل کا عمل ہے اور ظاہری اعمال بھی ہیں۔ دل کے بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے تین جو ہے وہ بنیاد ہے عبادت کے لیے۔ دل کے عمل، باطن، ہم کہتے ہیں نا باطن بھی صاف کرو ظاہر سے پہلے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو عبادت کے لیے، توحید کے لیے رکن کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر ان تین چیزوں میں سے ایک بھی کم ہے تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، آدمی اللہ کا موحد بندہ نہیں بن سکتا۔ پہلی چیز ہے محبت الہی، جس سے محبت الہی عبادت ہے، دل کا عمل ہے۔ جس دل میں بھی اللہ کی محبت ہے تو پھر وہ دین کی ہر بات کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی تعظیم آ جاتی ہے۔ اللہ کے ہر حکم کو، چاہے وہ نفل درجے کا ہے،
پھر وہ اس کو ایک عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ محبت الہی یہ دل کا عمل ہے اور عبادت کا رکن ہے۔ دوسری چیز ہے رجا، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے، دنیا میں بھی انعامات ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ آخرت میں سب سے بڑا انعام جنت ہے، اور جنت میں بھی جنت سے بھی بڑھ کر انعام ہے اللہ کی زیارت۔ تو جب مسلمان بندہ اللہ کے دیے ہوئے وعدوں کو دیکھتا ہے تو اللہ سے امید لگا لیتا ہے، دل میں یہ عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر وقت چاہے بازار میں بیٹھا ہے، چاہے تخت شاہی پر بیٹھا ہے، کہیں بھی ہے، اس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے اور اللہ ہی سے امید رکھتا ہے۔ یہ رجا دل کا عمل ہے اور عبادت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر ہم اپنے باطن کو صحیح کرنے کا آغاز کریں تو یہاں سے کرنا ہوگا۔ یہ تین چیزیں اپنے باطن میں ان کا احتساب کرنا ہوگا کہ میرے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں دل کے، لیکن یہ بنیاد ہے، عبادت کی بنیاد ہیں یہ تین چیزیں، کہ اللہ سے ہی امید لگانا۔ چاہے مرض کتنا ہی بڑا ہو جائے، ایک مثال دیتا ہوں اللہ سے امید کی، کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ شفا کا فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے، اور کہیں وسائل پائے جاتے ہیں علاج کے، کہیں نہیں بھی پائے جاتے، کہیں سامان پورا نہیں ہے ڈاکٹروں کے پاس، کہیں ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن شفا تو معطل نہیں ہوئی، شفا تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، وہ اس کی پہنچ نہیں ہے قابل ڈاکٹر تک، ہاسپٹل تک، اور بعض اوقات تو علاج کے لیے باہر ملک جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک غریب کے پاس تو بڑے ہاسپٹل تک جانے کی طاقت نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے شفا نہیں ہے؟ شفا کا عقیدہ ہر بندے کا، مسلمان کا، کہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے، جو رجا ہے دل کا، جو عبادت کا رکن ہے، پہلے سے موجود ہے مسلمان کے دل میں، اللہ سے امید لگانا، تو اسے پتہ ہے کہ شفا دینا اللہ کے اعمال میں سے ہے، اللہ کے افعال میں سے ایک فعل ہے کہ اللہ ہی شفا عطا کرتا ہے۔ تو حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، اس امید میں کمی نہیں آئے گی۔ چاہے راستے بند ہو جائیں ہاسپٹل جانے کے، شفا کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور یہ جو دل کے اندر بندے کے یہ عبادت کا رکن ہے، اللہ سے امید لگاتا ہے مسلمان، الرجا، اس میں سے ایک جزوی مثال ہے کہ شفا، اللہ کے تو بہت سارے کام ہیں، لا تعداد کام، ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان میں سے ایک چھوٹا سا کام ہے شفا دینا اپنے بندوں کو۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ رجا جو ہے، جو امید لگانا، اس کی وجہ سے اس کا اللہ تعالیٰ پر جو شفا کا عقیدہ تھا اور مضبوط ہو جاتا ہے، چاہے دنیاوی راستے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ سے جو تعلق ہے وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور رجا جو ہے، جو عبادت کا رکن ہے، محبت الہی کے ساتھ جس کا دل میں پایا جانا ضروری ہے، تو وہ دنیا کے حالات سے نہیں گھبراتا پھر مسلمان، کیونکہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اسے پتہ ہے میرا رب جو ہے اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب کو بھی وہ پیدا کرتا ہے، ہم میں سے کوئی شخص خالق نہیں ہے، ہم اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو اختیار کرنے کے مکلف ہیں، کسی چیز کو پیدا کرنے کے مکلف نہیں ہیں۔ اور یہ عبادت ہے کہ اللہ سے امید لگاؤ، امید لگانا ایک جامع رکن ہے عبادت کا۔ تو جب بھی یہ مسلمان بندہ دیکھتا ہے
کہ اللہ نے میرے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ مثلا شفا دینا، مشکل میں ایک بندہ گھر گیا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، راستہ دکھانا، ایسے راستے سے بندے کی مدد کرنا جہاں سے دنیا کا دماغ فیل ہو جائے۔ مسلمان کا جو عقیدہ ہے، جو دل کے اندر جو اللہ سے امید لگا کر بیٹھا ہے، یہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رغبت پیدا کرتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی رغبت، عبادت کرتا تو عبادت میں شوق پیدا ہوتا ہے، جب مشکل میں آتا ہے تو مدد محبت سے مانگتا ہے، رغبت سے مانگتا ہے، پورے توکل اور امید سے مانگتا ہے۔ اور تیسری چیز جو عبادت کے لیے جو باطن میں ہونی چاہیے، باطن کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف۔ جب اللہ کا خوف، کیونکہ خوف الہی عبادت ہے، جس دل میں خوف الہی عبادت کا مقام اختیار کر جاتا ہے تو پھر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اسے پہاڑ جیسا نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی پکڑ سے بچنا اس کا سب سے پہلا ہدف ہو جاتا ہے۔ یہ تو دل کا عمل ہے، اور ظاہری اعمال ہماری ساری زندگی ہے۔ چاند پر بھی چلے جائیں تو پھر بھی ہم اللہ کی عبادت کے مکلف ہیں، اور عبادت کا مطلب صرف 5 وقت کی نماز، یہ تو 5 وقت کی نماز تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے کہ 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ تو ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جن کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ ہمارے اعمال، ہماری زندگی ہمارے اعمال کا احاطہ کرتی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، توحید ہے، دعوت ہے، اس کے اندر یہ پوری تربیت ہے کہ بندہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے کس طرح خالص کر سکتا ہے۔ تمام نبیوں کی یہی دعوت ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جتنے بھی پیچھے پہلے لوگ گزرے ہیں سب کو اسی بات کا حکم ملا ہے کہ اپنے عمل کو، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر عمل کو خالص کر لیتا ہے بندہ، توحید خالص پر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ شرک اصغر سے بھی پاک ہو جاتا ہے، ریاکاری کی حد سے بھی، ریاکاری کی حد تک بھی وہ شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہوں سے زمین بھر کر لیا، لیکن جب مجھ سے ملاقات ہو تو ذرا بھی شرک نہ ہو تو میں زمین بھر کے تیری مغفرت کر دوں گا۔ یہ خاص پیکج ہے ان لوگوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں توحید پر، جو اپنے زندگی میں شرک سے بچنے کی محنت کرتے ہیں۔ یہی وہ صفت ہے، خصلت ہے اخلاص العمل للہ، کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، جس سے آدمی ریاکاری کی حد تک بھی شرک نہیں کرتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے۔ دوسری خصلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے، وہ ہے مناصحۃ ولاۃ الامر، یا دوسری روایت میں والنصح لأئمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمران، وہ نیک بھی ہو سکتے ہیں اور بد بھی ہو سکتے ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہو سکتے ہیں اور گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، یہاں تک بھی بتایا ہے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، صحابہ کرام جیسی عوام کوئی ہو نہیں سکتی۔ صحابہ کرام تو ائمہ دین ہیں، اگر عوام صحابہ جیسی ہو، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حکمران ایسے آ سکتے ہیں لا یہتدون بہدائی ولا یستنون بسنتی،
نہ تو میری ہدایت پر ہوں گے نہ میرے طریقے پر چلیں گے۔ فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان الانس، ان میں ایسے حکمران بھی ہوں گے جن کے دل شیطان کے دل ہوں گے، انسان کے دھڑ میں۔ اس حد تک بھی مسلمان کے اوپر حکمران مسلط ہو سکتے ہیں، اس حد تک بھی گمراہ مسلمان حکمران۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ مسلمانوں کی عوام کے لیے بہت بڑا درس ہے، کہ اگر تم صحابہ جیسے بھی نیک بن جاؤ تو پھر بھی ایک ہی موقف ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ ہے کہ اسمع واطیع، سن اور مان۔ مطلب تیرا امیر جو ہے حکمران کے علاوہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أُخِذَ مَالَكَ وَضُرِبَ ظَهْرَكَ، چاہے مال کو لوٹ لے اور پیٹھوں کو مارے، ظلم و ستم کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے۔ یہی تو وہ دو چیزیں ہیں، مال اور ظلم و ستم، جس کو بیس بنا کر خوارج نے ہمیشہ خروج کیا ہے اسلامی ریاستوں میں۔ انہی دونوں چیزوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، فرمایا اسمع واطیع، سن اور مان۔ لیکن ایک اصول قاعدہ بتایا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مخلوق چاہے کتنا ہی بڑا مقام رکھتی ہو، ماں باپ ہیں، عورت کے لیے خاوند ہے، اور بچوں کے لیے استاد ہے، عوام الناس کے لیے جو مقام ہے سربراہی کا وہ حاکم وقت کا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے اونچے مقام کے باوجود اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، لا سمع ولا طاعہ، ایسی بات میں نہ کوئی بات سنی جائے گی نہ مانی جائے گی، نہ سنی جائے گی نہ مانی جائے گی، جہاں کہیں بھی ہمیں کوئی اللہ کی نافرمانی کا حکم دے گا۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو درس جو دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسمع واطیع، سن اور مار، جتنی بھی اطاعت ہو سکتی ہے وہ ہوگی حکمران کی، کسی اور کی نہیں، پرائیویٹ امیر نہیں بن سکتا کوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خصلت بتائی توحید کے بعد، اور یہی مشرکین عرب کا مسئلہ تھا۔ توحید کے بعد جو دوسری چیز وہ قبول نہیں کر رہے تھے وہ تھے کہ ایک ریاست کی شکل میں سارے قبائل ایک حکمران کو اپنا امیر بنا لیں، اس کو وہ بڑے عیب کی بات سمجھتے تھے، بڑے عیب کی بات سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان حکمرانوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں۔ یہ بات مشرکین یا عرب لوگوں کے لیے بہت عجیب نئی تھی، جس طرح توحید ان کے لیے نئی تھی کہ ایک اللہ کو پکارے سب کو چھوڑ کر، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہی معبود کو پکارا جائے، اسی کے نام کی نظر و نیاز کی جائے، اسی کے نام کے ذبیحے کیے جائیں، اسی سے مدد مانگی جائے، یہ عجیب بات لگتی تھی انہیں۔ حالانکہ اللہ پر ایمان تھا، اللہ کو خالق مالک رازق سب کچھ مانتے ہیں، اللہ نے گواہی دی اس بات کی، قرآن میں ہے ان کا عقیدہ، پھر بھی ایک اللہ سے مانگے، اسے پکارے، یہ قبول نہیں کرتے تھے ان کے دماغ۔ اس کے بعد جو دوسری بات تھی جو دماغ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایک حکمران کو کیسے مانے، ہماری تو اپنی پارٹی ہے، اپنا قبیلہ ہے، قبیلے کا سردار ہے، بس اپنے قبیلے کے لیے جینا مرنا، یہ عربوں کا طریقہ طرز زندگی تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے قبیلے ایک شہری کی زندگی پر آ جائے اور ایک حکمران کو تسلیم کر لیں؟ بڑے عیب کی بات سمجھتے تھے۔
تو توحید کے بعد جو درس نبوی ہے کہ وہ ہے کہ مسلمانوں کا جو ایک حکمران ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ناجائز طریقے سے بھی مسلط ہو جائے، اگر اس کی حکومت نافذ ہو جاتی ہے تو مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ اس کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں۔ وَالنُّصْحُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، توحید کے بعد جو دوسری خصلت بتائی ہے جس سے ان مسلمان کا دل صاف ہوتا ہے، فرمایا اپنے حکمرانوں کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنا اور ان کے لیے دل کو صاف رکھنا، یہ توحید کے بعد دوسری خصلت ہے مسلمان کی جو اسے کامیاب کرتی ہے۔ مطلب حکمران تو آپ نے خود بتایا ہے کہ انسان کی شکل میں شیطان کا دل لے کر آ سکتا ہے، انسانیت نہیں ہے، لیکن گھر کا سربراہ اگر گمراہ ہو جائے تو کیا کریں گے ہم؟ وہ رشتہ توڑ دیں گے، اب والدین والا رشتہ توڑ دیں گے۔ یہ شریعت نے رشتہ بنایا ہے کہ ریاست کا سربراہ پوری قوم کا والد کے درجہ رکھتا ہے، وہ چاہے گمراہ ہے، آپ کو تو حقوق کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھو۔ یہاں تک ائمہ اہل سنت نے لکھا ہے جس شخص کو دیکھو کہ حاکم وقت کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کے اوپر اعتراضات عوام الناس کے سامنے اٹھاتا ہے، جان لو بدعتی ہے، یہ بدعتی کی علامت ہے۔ اور کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حاکم وقت کے لیے دعا دیتا ہے، دعا کرتا ہے اس کے لیے، اور دل میں اس کی خیر خواہی رکھتا ہے، دل میں کوئی دھوکہ، فراڈ اور خیانت نہیں کرتا، تو یہ سنی کی علامت ہے جو سنت پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلک پر ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، جو متفق علیہ ائمہ سنت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری فلاں دعا قبول ہوگی تو ہم اس دعا کو اپنے حاکم کے لیے خاص کر دیں گے، کیونکہ ایک دعا ہے جو میرے لیے قبول ہو اس کا فائدہ میرے اور میرے بچوں کو ہوگا، اور جو دعا حاکم کے لیے قبول ہوگی اس کا فائدہ پوری قوم کو، پوری ملت کو ہوگا۔ توحید کے بعد یہ دوسری خصلت ہے کہ اپنے دل کو حاکم وقت کے بارے میں صاف رکھو۔ صاف کیسے رکھیں گے جب ہم نے اپنا امیر کسی اور کو بنایا ہوا ہے؟ اس کو تو امیر ہی نہیں سمجھیں گے۔ ہم نے ایک جمہوریت کے نام پر فسادی ماحول کے اندر ہم نے تربیت پائی ہے۔ ہم نام لیتے ہیں شرعی نظام مصطفیٰ کا، لیکن مصطفیٰ کی تعلیمات کو اس چیپٹر میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حدیث نہیں اترتی ہمارے گلے سے نیچے، دل تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے جو یہ تعلیم، یہ نظام مصطفیٰ ہے، اپنے اوپر نافذ کر لے ساری عوام، کتنا پورے ملک میں ایک دم اسلام آ جائے گا۔ کیا آپ پہلے اس امیر تو تسلیم کر لو ایک اپنے بندے کو جو کہ پہلے سے بیٹھا ہے کرسی پر، دیگر گمراہیاں جو ہیں وہ ان کا بھی توڑ ہو جائے گا۔ جو آپ پر فرض ہے وہ تو عمل میں لاؤ۔ پھر لوگوں نے مختلف گمراہ فرقوں کی کتابوں سے شبہات اور شکوک و شبہات اٹھا کر لوگوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو اعتراضات ہیں، جی حاکم اگر نظام شریعت نافذ نہیں کرتا، حاکم اگر نیک نہیں ہے، حاکم اگر خلیفہ نہیں ہے، حاکم یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ہم کیسے مانیں؟ یہ سارے اہل تشیع اور روافض کی کتابوں سے یہ شبہات اٹھا کر ہماری مسجدوں میں ممبروں پر تحریکوں نے پھیلائے ہیں، تحریکوں نے، کیونکہ تحریکوں کی تجارت ماند پڑ جاتی ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے مسلمان سمجھ لیں۔ تو آخری بات یہ ہے حدیث میں، تیسری صفت جس سے آدمی کا دل پاک ہو جاتا ہے خیانت اور حقد و عداوت سے، لزوم جماعتہم، کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے
یعنی مسلمانوں کا جو اتحاد ایک ریاست کی شکل میں حکمران کی اطاعت پر ہوتا ہے، اس سے جڑے رہنا، کہ ایک شہری بن کر رہو، ایک شہری کی حیثیت، چاہے آپ انجینئر ہیں، بہت بڑے قابل، معاشرے کے قابل ترین شخص ہیں، یا ایک غریب آدمی ٹماٹر کی ریڑھی لگاتا ہے، کسی بھی لیول کے ہیں، آپ ملک کے مسلمانوں کا جو ملک ہے، مسلمانوں کی جو ریاست ہے، جو ایک گورنمنٹ کے نظام کے ساتھ چلتی ہے، اس کے سسٹم سے جڑے رہیں۔ مطلب آپ نے خدمت خلق کرنی ہے تو مسلمانوں کے ملک کے جو شعبہ جات ہیں، ادارے ہیں، وہ کس کی خدمت کے لیے ہیں؟ وہ اسی قوم اور ملک اور کی خدمت کے لیے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، لا اسلام الا بالجماع، اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہے، اور جماعت لا جماعت الا بالامامہ، اور جماعت بغیر امامت یعنی گورنمنٹ کے بغیر نہیں ہے، ولا امامت الا بالسمع والطاعہ، اور گورنمنٹ یا امامت یہ بغیر اطاعت اور سمع کے نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنی گورنمنٹ کو، اپنے حکمران کو امیر کا درجہ نہیں دیتے، آپ نے مسلمانوں کی امامت کو کوئی مقام نہیں دیا، اور جب تک مسلمانوں کی امامت گورنمنٹ کو آپ ایک شرعی مقام نہیں دیتے، اس کا شرعی مقام نہیں سمجھتے، آپ نے مسلمانوں کی جماعت کو نہیں مضبوط کیا، اور جب تک آپ نے مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط نہیں کیا، آپ نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی ہے۔ اسلام کا غلبہ مسلمانوں کی جماعت کی مضبوطی میں ہے، اور جماعت کا کنسیپٹ یہ ہے، جماعت المسلمین کا، یا مسلمانوں کی جماعت، یہ کنسیپٹ ہے کہ مسلمانوں کا جو ملک ہے وہ جماعت ہے مسلمانوں کی، جہاں ایک حکمران ہوتا ہے۔ باقی گمراہیاں جو ہیں، جو نظام میں یا حکمران میں یا عوام میں یا علماء تک میں ہے، ان گمراہیوں کی بھی نشاندہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور ان کا حل بھی بتایا ہے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے فتنوں کا، ان کا بھی۔ بھئی اگر ہم اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، تو ہر چیز کا حل قرآن و حدیث میں ہے، جذبات میں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ جہاں جا رہے ہیں ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑیں، لوگ ریلی نکال رہے ہیں تو ہم بھی پیچھے چل پڑیں، نہ، ہم تو وہاں ٹھہریں گے جہاں اللہ کے رسول نے کھڑا کیا ہے، چاہے سارے لوگ ہمیں اکیلا چھوڑ جائیں، ہم کھڑے رہیں گے۔ اور ہمیں سبق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ 50 صحابہ کرام جہاں کھڑے کیے تھے، ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی، ظاہر میں وقتی طور پر اسے کوئی غلطی کہہ نہیں سکتا تھا کہ شکست ہو گئی ہے، دشمن کا لشکر جا چکا ہے، اب تو وقت ہے مال غنیمت جمع کرنے کا یا اپنے زخمیوں کو دیکھنے کا۔ تو وہ 50 صحابہ جو پہاڑی پر پہرا دے رہے تھے، ایک حکمت عملی کے تحت، اپنی ذاتی حکمت عملی کے تحت نیچے اترے، وہ فتح اللہ نے شکست میں بدل دی۔ اتنے زخم لگائے، اتنے شہید ہوئے کہ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ ایسے حالات آ گئے، ہمیں بتایا، سبق ملا کہ جہاں اللہ کے رسول کھڑا کر دے وہاں کھڑے رہو، حالات، ظاہری حالات کو مت دیکھو۔ انقلاب اور پتہ نہیں کیا کیا، ایک یہ انقلابی نام، انقلاب کے نعرے جھوٹے مکارانہ، ان نعروں میں مت جاؤ۔ ہمارا دین ہمیں اتباع سکھاتا ہے، اتباع اللہ کی، اللہ کے رسول کی اتباع۔ جس نے رسول کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی، اور وہ تعلیمات صاف سادہ الفاظ میں، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سادہ سے الفاظ ہیں، عام فہم ہیں۔ حضرات گرامی، یہ مختصر سی حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، جو کہ مسند احمد کی ہے، ابن ماجہ سنن ترمذی میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں یہ 3 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور یہ 3 اوصاف بالترتیب ہیں۔ توحید کے بعد جو دعوت تبلیغ میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ لوگوں کو حکمران اور ریاست کا مقام جو شریعت نے بتایا، جیسے یہ مسجد ہے، ویسے تو ایک گھر تھا یہاں،
ایک جگہ ہے دوسری جگہوں کی نسبت اس مسجد کا مقام ہر بندہ ہر شہری سمجھتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ساتھ جو غیر مسلمین رہتے ہیں وہ بھی اس مسجد کا مقام سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے، لیکن ہم لوگ شریعت نے جو ریاست کو مقام دیا ہے اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کا مقام بھی اسی طرح بیان ہوا جس طرح مسجد کا مقام بیان ہوا ہے، مسجد کے امام کا جس طرح مقام بیان ہوا ہے، خطبے کے دوران پتھر کی کنکری نہیں ہٹا سکتے، کسی کو چپ نہیں کرا سکتے، یہ خطیب کھڑا ہے، اس کی کوئی کیا اوقات ہے، صرف ممبر پر کھڑا ہے، ممبر سے اتر کر ایک عام نمازی ہے، کوئی گورنر نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ اور شریعت نے حکومت کے جو سربراہان ہیں ان کا ایک مقام بتایا ہے، وہ جب ہم بیان نہیں کریں گے تو ان کو خود کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، جس طرح ایک امام کو نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کہ میں کس مسلح پر کھڑا ہوں، کس ممبر پر کھڑا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ممبر رسول پر کھڑا ہو کر دین کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ گمراہیاں آ گئی۔ ہمارا تو فرض یہ کہ ہر جگہ کا جو شرعی مقام ہے وہ سمجھیں اور بیان کریں تاکہ لوگ اس مقام کو پہچانیں، اس کا احترام کریں۔ جس طرح مسجد کا احترام ہے اسی طرح ریاست کا جو شریعت نے جو احترام رکھا ہے وہ ہم اس کو بجا لائیں، سامنے رکھیں۔ جو ریاست کے اداروں کا جو احترام ہے جو شریعت نے بتایا ہے اس کو سامنے رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گینگ آ گئی ہے کہیں سے خفیہ ایجنسیوں کی اور ہم نے کوئی مشن کرنا ہے۔ ہمارا مشن ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اتباع، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، نور ہی نور ہے۔ اللہ کے دین کے اندر نور ہے، اللہ کے دین کی تعلیمات نور ہیں، روشنی پھیلتی ہیں، گمراہیوں کے اندھیرے چھٹتے ہیں، فتنے ختم ہوتے ہیں، اسلام غالب ہوتا ہے، مسلمان غالب ہوتے ہیں، مسلمانوں کی عزت ہوتی ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين۔ اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور۔